بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان کے لیے آج بھی مایوس کن خبر ہے کہ علامہ شفیق امینی آج بھی رہا نہیں ہو سکے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان کافی پرامید تھے کہ آج کی ہیئرنگ میں علامہ شفیق امینی کو رہا کر دیا جائے گا، مگر ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ علامہ شفیق امینی کو مردان کی انسداد دہشت گردی عدالت میں کسٹڈی بیس پر پیش کیا گیا تھا۔ پولیس کا موقف تھا کہ علامہ شفیق امینی نے عدالتی فیصلے کی نافرمانی کی اور توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں، اس لیے ان کا مزید جسمانی ریمانڈ منظور کیا جائے۔ خیال رہے کہ علامہ شفیق امینی نے اپنی تقاریر میں کہا تھا کہ ہم آسیہ مسیح کیس کے فیصلے کو نہیں مانتے اور مرتے دم تک ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور ہم اسے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اسی طرح علامہ شفیق امینی نے احتجاج کی کالز دی تھیں جس میں روڈز کو بلاک کیا گیا اور عوام الناس کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی۔ گویا کہ علامہ شفیق امینی پر امن عامہ میں خلل ڈالنے اور کار سرکار میں مداخلت کا بھی پولیس کی جانب سے الزام ہے۔ علامہ شفیق امینی کا عدالت میں کہنا تھا کہ گو ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، مگر ہم نے اس کے باوجود قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا اور نہ ہی ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے اور نہ ہی ہم ایسا سوچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں جوڈیشل میجسٹریٹ سینئر سول جج کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں ان کا ریمانڈ ختم کر کے ان کو جیل میں بھیج دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے مرکزی قائدین علامہ خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری کو 23 نومبر کو پولیس نے ان کے گھروں سے گرفتار کیا تھا، جس کے بعد علامہ خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا۔ اس کے بعد ان کا جوڈیشل ریمانڈ بھی شروع ہوا، جس کے بعد انہیں جیل بھیج دیا گیا تھا۔ باوجود اس کے کہ ضمانت ممکن تھی مگر دونوں رہنماؤں کو ضمانت نہیں ملی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ علامہ خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری پر عدالت کی جانب سے سنگین الزامات ہیں۔ پیر افضل قادری کی وہ تقریر آپ سب کو اچھے طریقے سے یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے ججوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے گارڈز ان کو قتل کریں یا پھر باورچی یا کوئی بھی، مگر ان کو ضرور قتل کیا جائے۔ اسی طرح فوج کے اندر بغاوت کے لیے بھی اکسایا گیا تھا اور عمران خان کو یہودی بچہ قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ ان کی حکومت کا تختہ بھی الٹ دیا جائے۔ اسی طرح علامہ خادم حسین رضوی پر فیض آباد دھرنے کے دوران املاک کو نقصان پہنچانے، کار سرکار میں مداخلت اور عدالتی احکام کو نہ ماننے اور مذہبی منافرت پھیلانے کا الزام ہے۔ انہی جرائم کی بنیاد پر ان دونوں رہنماؤں اور دیگر ان کے ساتھی قائدین کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد تحریک لبیک کے بااثر تاجر طبقہ نے چودھری برادران کو حکومت سے ڈیل کے لیے آگے کیا، جب انہیں یہ نظر آیا کہ عدالت ان کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کرنے لگی۔ چنانچہ چودھری برادران کے ذریعے تحریک لبیک یا رسول اللہ نے حکومت سے ان 3 شرائط پر ڈیل کی ہے۔ یہ 3 مین شرائط یہ ہیں کہ نمبر 1، علامہ خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری رہائی کے بعد کچھ عرصہ منظر عام سے غائب رہیں گے۔ نمبر 2، تحریک لبیک کے رہنما عدالتی فیصلہ اور ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کریں گے۔ نمبر 3، آسیہ مسیح کے حوالے سے دھرنا سیاست مزید نہیں ہوگی۔ شنید یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ پر سائن ہو چکے ہیں۔ تحریک لبیک کے مرکزی رہنماؤں کی 2 روز بعد 18 فروری کو عدالت میں پیشی ہے، جس میں امید کی جا رہی ہے کہ انہیں انہی شرائط کے تحت اس پیشی پر یا اگلی پیشی پر رہا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح علامہ شفیق امینی کے وکلاء نے علامہ شفیق امینی کے آج جیل بھجوائے جانے کے بعد ضمانت کے لیے پٹیشن دائر کر دی ہے اور اس کے لیے ہفتے کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ علامہ شفیق امینی کے وکیل پرامید ہیں کہ ہفتے کے روز علامہ شفیق امینی کو ضمانت مل جائے گی۔ علامہ شفیق امینی کے وکیل کے مطابق جو مقدمہ بنایا گیا ہے اس میں کوئی ثبوت پولیس پیش کرنے میں ناکام رہی ہے۔
عدالت نے جب پولیس سے استفسار کیا کہ جو الزامات آپ نے علامہ شفیق امینی پر لگائے ہیں کیا ان کا ثبوت آپ کے پاس ہے، تو جواب ندارت تھا، جواب نفی میں تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 2 روز بعد بروز سوموار علامہ خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری رہا ہو پاتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح علامہ شفیق امینی بھی اگلے ہفتے بیل پر رہا ہو پاتے ہیں یا نہیں۔